ذاتی اور پیشہ ورانہ کامیابی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 100 اہم نکات۔ ٹائم مینجمنٹ، تنظیم ذات اور جذباتی ذہانت کے لیے ثابت شدہ حکمت عملیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ذاتی اور پیشہ ورانہ کامیابی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 100 نکات آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ درحقیقت نکات تو 100 سے زیادہ ہیں، لیکن آسانی کے لیے 100 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مؤثر وقت کے انتظام اور ذاتی تنظیم سے لے کر جذباتی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں تک، یہ قابل عمل حکمت عملی آپ کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے اور آپ کی مجموعی فلاح اور بہبودی کو بہتر بنانے میں مدد کریں گی۔ ان طاقتور بصیرت کے ساتھ تجاویز اور مشوروں سے آپ اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں اور آج ہی سے مثبت تبدیلیاں کرنا شروع کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اس ویڈیو کا تعارف اور مقصد: آئیے آپ کی ٹائم مینجمنٹ اور اپنی ذات کی تنظیم اور اس سے متعلقہ معاملات کی مہارت کو مؤثر طریقے سے بہتر بنائیں۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے افراد کو ان کے وقت کے انتظام، اپنی ذات کی تنظیم اور تنظیمی مہارتوں کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ آج کی پریزنٹیشن میں ہم درج ذیل موضوعات پر بات کریں گے۔ ہر موضوع میں 5 ذیلی عنوانات ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 5 بلٹ پوائنٹس ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ، 2 خود تنظیم، 3 ذاتی پیداوری، 4 کام اور زندگی کا توازن، 5 مؤثر مواصلت، 6 تناؤ کا انتظام، 7 قائدانہ صلاحیتیں، 8 کیریئر کی ترقی، 9 مالیاتی انتظام، 10 جذباتی ذہانت۔ امید ہے آپ کورس کو مکمل کر کے اپنی ذات کو مؤثر، مستعد، مفید اور معروف بنانے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم ہماری مدد کرے، آمین۔ پہلا سیکشن: وقت کا انتظام۔ 1.1 کاموں کو ترجیح دیں۔ اہمیت کی شناخت، آخری تاریخ یعنی ڈیڈ لائن اور اس کے اثرات کی بنیاد پر انتہائی اہم کاموں کا تعین کریں، یعنی اہمیت اور تکمیل کی تاریخ کے پیش نظر ترجیحات متعین کریں۔ ترجیحات کا تعین کاموں کو اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کر کے آپ کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ سب سے اہم کام پہلے مکمل ہو گئے، جو آپ کو اپنے وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے بااختیار بناتے ہیں۔ وقت مختص کرنا، ہر کام کو اس کی ترجیح کے مطابق مخصوص ٹائم بلاکس کی صورت میں دیں۔ ترجیحات کا جائزہ لینا، نئے کاموں اور ڈیڈ لائنز کے آنے کے ساتھ ہی ترجیحات کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔ توازن کے کام، مستحکم پیش رفت کو برقرار رکھنے اور فوری کاموں اور طویل مدتی منصوبوں میں توازن رکھنا۔ 1.2 ایک شیڈول بنائیں۔ منصوبہ بندی، اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے اپنے دن، ہفتے یا مہینے کا پہلے سے خاکہ بنائیں۔ مسدود کرنے کا وقت، مختلف سرگرمیوں کے لیے مخصوص مدت مختص کرنے کے لیے ٹائم بلاکس کا استعمال کریں۔ لچکدار رہنا، غیر متوقع کام ہونے پر اپنے شیڈول کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں، یعنی شیڈول تو بنائیں مگر اس میں لچک ضرور رکھیں۔ ٹریکنگ کا وقت، نگرانی کریں کہ آپ بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ ٹولز کا استعمال، منظم اور ٹریک پر رہنے کے لیے ڈیجیٹل کیلنڈرز اور شیڈولنگ ایپس کا استعمال کریں۔ 1.3 ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کریں۔ فوکس کو سمجھنا، ملٹی ٹاسکنگ سے بچنا تناؤ کو کم کر سکتا ہے اور انفرادی کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔ سنگل ٹاسکنگ، بہتر معیار اور کارکردگی کے لیے بیک وقت ایک کام مکمل کرنے کا عہد کریں۔ حدود کا تعین، خلفشار کو محدود کریں اور کام کا ایک مرکوز ماحول بنائیں۔ ٹریکنگ کی پیش رفت، جیسا کہ آپ اپنی پیداواری صلاحیت اور کام کی تکمیل میں بہتری کی نگرانی کرتے ہیں، آپ کو کامیابی کا احساس محسوس ہوگا جو آپ کو متحرک رکھ سکتا ہے۔ اسے ہم جائزہ اور احتساب کا عمل کہہ سکتے ہیں۔ عادات کو ایڈجسٹ کرنا، اپنے آپ کو تربیت دیں کہ کاموں کو بار بار تبدیل کرنے کی خواہش کا مقابلہ کریں، یعنی کوشش کریں کہ جس کام کو شروع کریں اسے ختم کر کے دوسرے کاموں کو شروع کریں۔ 1.4 اہداف مقرر کریں۔ اہداف کا تعین، اپنے قلیل مدتی اور طویل مدتی مقاصد کو واضح طور پر بیان کریں۔ توڑنا، چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ بڑے اہداف کو چھوٹے، قابل انتظام کاموں میں تقسیم کریں، ڈبل روٹی اور کیک کے ثلاثہ بنانے کے عمل کو ذہن میں رکھیں۔ ٹریکنگ کی پیش رفت، ہر مقصد کی طرف اپنی پیش رفت کا باقاعدگی سے جائزہ لیں۔ جائزہ ایک بہت اہم عادت ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایڈجسٹمنٹ پلانز، حالات بدلتے ہی اپنے اہداف کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار بنیں۔ وقت کی تنظیم کے معاملے میں مستقل مزاج تو رہیں مگر ایک دھرمی سے گریز کریں۔ متحرک رہنا، اپنے مقاصد کو مری رکھیں اور حوصلہ افزائی کے لیے سنگ میل کا کے حصول پر خوشی منائیں گے، جیسے ایک سنگ میل طے ہوا تاکہ سفر تیز ہو اور منزل قریب ہو جائے۔ 1.5 ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ ٹولز کا انتخاب، ایسی ایپس اور سافٹ ویئر کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے وقت اور کاموں کا نظم کرنے میں مدد کریں۔
خودکار کام دہرائے جانے والے کاموں کو سنبھالنے کے لیے آٹومیشن کی خصوصیات کا استعمال کریں۔ اپ ڈیٹ رہنا نئی خصوصیات اور بہتری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ٹولز کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ مربوط نظام یقینی بنائیں کہ آپ کے مختلف ٹولز بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ تاثیر کا اندازہ باقاعدگی سے اندازہ لگائیں کہ آیا آپ کی ٹیکنالوجی آپ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا رہی ہے۔ دوسرا سیکشن سیلف آرگنائزیشن یعنی تنظیم ذات۔ 2.1 باقاعدگی سے ڈیکلیٹر یعنی غیر ضروری چیزوں کی صفائی۔ بے ترتیبی کی شناخت پہچانیں کہ کون سی اشیاء یا معلومات غیر ضروری ہیں۔ روٹین ترتیب دینا تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ ڈیکلٹرنگ سیشن کا شیڈول بنائیں۔ اپنی چیزوں اور معاملات کے روٹین بنانے کی کوشش کریں۔ اشیاء کی درجہ بندی ڈیکلٹرنگ کے عمل کو ہموار کرنے کے لیے اشیاء کو زمروں میں ترتیب دیں، ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ شعبے بنائیں اور لیبل لگائیں۔ خواتین کچن کو کیسے ترتیب سے رکھتی ہیں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ فیصلہ کریں کہ آیا کس شے کو رکھنا، عطیہ کرنا، عزائے کرنا ہے۔ ترتیب کو برقرار رکھنا بے ترتیبی کو دور رکھنے کے لیے عادات کی مشق کریں، جیسے چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا۔ 2.2 ایک منصوبہ ساز یعنی پلانر استعمال کریں۔ منصوبہ ساز یعنی پلانر کا انتخاب ایک منصوبہ ساز منتخب کریں جو آپ کے انداز اور ضروریات کے مطابق ہو۔ مسلسل استعمال اپنے پلانر کو روزانہ استعمال کرنے کی عادت بنائیں۔ تفصیلی اندراجات تمام تقرریوں، کاموں اور یاد دہانیوں کو تفصیل سے ریکارڈ کریں۔ منصوبوں کا جائزہ لینا ضرورت کے مطابق اپنے منصوبوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔ پرعزم رہنا منظم رہنے کے لیے اپنے پلانر پر انحصار کرنے کا عہد کریں۔ 2.3 سسٹم سیٹ اپ کریں۔ ضروریات کی شناخت اس بات کا تعین کریں کہ آپ کی زندگی کے کن شعبوں کو تنظیمی نظام کی ضرورت ہے۔ ڈیزائننگ سسٹمز ایسے نظام بنائیں جو آسان اور پیروی کرنے میں آسان ہوں۔ نافذ کرنے والے نظام اپنے سسٹمز کو عملی جامہ پہنائیں اور یقینی بنائیں کہ وہ آپ کے معمولات میں شامل ہیں۔ تاثیر کا جائزہ باقاعدگی سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا سسٹم کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ ایڈجسٹ کرنے کے نظام کارکردگی اور تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ 2.4 معمول کو برقرار رکھیں۔ شیڈول بنانا روزانہ کا معمول بنائیں جس میں تمام ضروری سرگرمیاں شامل ہوں۔ روٹین پر قائم رہنا اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے مستقل طور پر اپنے معمولات پر عمل کریں۔ ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ایڈجسٹمنٹ کرتے وقت لچکدار بنیں۔ ٹریکنگ کی پیشرفت نگرانی کریں کہ آپ اپنے معمولات اور اس کی تاثیر پر کتنی اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ عادات کو تقویت دینا اپنے معمولات کو برقرار رکھنے کے لیے مثبت کمک کا استعمال کریں۔ 2.5 اپنی ورک سپیس کو منظم کریں۔ خالی جگہ اپنے کام کی جگہ سے غیر ضروری اشیاء کو ہٹا دیں۔ زونز بنانا مختلف سرگرمیوں مثلاً کام اسٹوریج کے لیے مخصوص علاقوں کو متعین کریں۔ اسٹوریج کے حل کا استعمال اشیاء کو منظم کرنے کے لیے شیلف دراز اور کنٹینرز کا استعمال کریں۔ ترتیب کو برقرار رکھنا اپنے کام کی جگہ کو صاف رکھنے کے لیے عادات تیار کریں، جب کام مکمل ہو جائے تو اس کی باقیات کو بھی ہٹا دیں۔ جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد ہم دسترخوان کھانے کی ٹیبل کے ساتھ کرتے ہیں۔ جگہ کو ذاتی بنانا اپنے کام کی جگہ کو مدعو اور حوصلہ افزا بنانے کے لیے ذاتی رابطے شامل کریں۔ اپنے کام کی معاون چیزوں اور ٹولز کو اپنے قریب رکھیں، الجھن سے بچنے میں مدد دیں گی۔ تیسرا سیکشن اپنی ذات کی کارکردگی کوششوں کے نتائج، مقاصد کا حصول اور اثرات۔ 3.1 واضح اہداف طے کریں۔ مقاصد کی وضاحت واضح طور پر خاکہ بنائیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، خالی شیٹ لے کر اپنے مائنڈ میپز بنائیں۔ مقاصد متعین کریں۔ اہداف کو ترجیح دینا اپنے اہداف کو اہمیت اور اجلت کے لحاظ سے درجہ بندی کریں۔ ایکشن پلان بنانا ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مرحلہ وار منصوبے بنائیں۔ ٹریکنگ کی پیشرفت باقاعدگی سے اپنی پیشرفت کا جائزہ لیں اور ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ توجہ مرکوز رکھنا حوصلہ افزائی اور توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مقاصد کو مری رکھیں۔ گول سیٹنگ کے حوالے سے کیریئر پلاننگ کے سیشن میں تفصیل دی گئی ہے۔ یہ ترجیحی تعین کے ٹولز میں سے ایک ہے۔ اسے ایزنہاور گرڈ کہتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقاصد، منصوبوں اور کاموں کی فہرست تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر براہ کرم انہیں اٹھا کر اوپر 4 میں سے کسی میں پلاٹ بنائیں۔ اپلاٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اس اہمیت اور ارجنسی یعنی اجلت کی کیا نوعیت ہے۔ ایزنہاور گرڈ کے ساتھ آپ کے اہداف، پروجیکٹس اور کاموں کو الگ الگ عنوانات اور رنگوں کے تحت ترتیب دینے کے ساتھ ہی وضاحت ہو رہے گی۔ اس کے نتیجے میں آپ اہم اور فوری کاموں کو ترجیح دیں گے۔ یہ ترجیحات کی شناخت کا ایک اور طریقہ ہے۔ بہت پرانی امریکی کتاب سے ماخوذ کیا ہے۔
آپ کو ان چیزوں کی فہرست بنانے کی ضرورت ہے جو آپ باقاعدگی سے کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کریں کہ انہیں کس اندرونی دائرے میں رکھا جائے۔ 3.2 کاموں کو توڑ دیں، تقسیم کریں، چھوٹے چھوٹے حصے بنائیں۔ کاموں کی شناخت، بڑے منصوبوں کو چھوٹے، قابل انتظام کاموں میں تقسیم کر دیں۔ مقررہ تاریخیں، بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ہر کام کی آخری تاریخ مقرر کریں۔ کاموں کو ترجیح دینا، کاموں کو اہمیت اور عجلت کے لحاظ سے درجہ بندی کریں۔ ٹریکنگ کی پیشرفت، اپنی پیشرفت کی نگرانی کریں اور ضرورت کے مطابق اپنے منصوبے کو ایڈجسٹ کریں۔ پیش رفت، اپنی پیشرفت کی نگرانی کریں اور ضرورت کے مطابق اپنے منصوبے کو ایڈجسٹ کریں۔ سنگ میل کا جشن، حوصلہ افزائی کے لیے کاموں کی تکمیل کا جشن منائیں، ہر منزل کا حصول آپ کے لیے خوشی اور شکرانے کا باعث ہو۔ 3.3 خلفشار کو ختم کریں۔ خلفشار کی نشاندہی، پہچانیں کہ آپ کو آپ کے کام سے کس چیز نے پریشان کیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کا بار بار پریشان کرتی ہیں۔ حدود بنانا، خلفشار کی حدیں مقرر کریں، مثال کے طور پر اطلاعات اور نوٹیفیکیشن کو بند کرنا۔ کام کا وقت مقرر کرنا، فوکسڈ کام کے لیے مخصوص اوقات مختص کریں، اس کی رہنما آگے کی گئی ہے۔ ٹولز کا استعمال، خلفشار کو روکنے کے لیے ایپس اور ٹولز کا استعمال کریں۔ تاثیر کا جائزہ، باقاعدگی سے اندازہ لگائیں کہ آپ خلفشار کو کس حد تک منظم کرتے ہیں اور بہتری لاتے ہیں۔ ان کے مستقل علاج کی کوشش کریں۔ 3.4 ٹائم بلاکس کا استعمال کریں۔ منصوبہ عمل کا وقت، مختلف کاموں کے لیے وقت کے مخصوص بلاکس مختص کریں۔ توجہ مرکوز رکھنا، ہر ٹائم بلاک کے دوران ایک کام پر کام کرنے کا عہد کریں۔ رکاوٹوں سے بچنا، اپنے ٹائم بلاکس کے دوران رکاوٹوں کو کم سے کم کریں۔ پیداواری صلاحیت کا جائزہ لینا، اندازہ لگائیں کہ صحت مند ٹائم بلاکس آپ کی پیداواری صلاحیت کو کیسے بہتر بناتے ہیں۔ بلاکس کو ایڈجسٹ کرنا، ضرورت کے مطابق اپنے بلاکس کی طوالت اور وقت کو ایڈجسٹ کریں۔ 3.5 لیوریج ٹیکنالوجی یعنی ٹیکنالوجی، ٹولز اور ٹیکنکس کا حسب ضرورت استعمال۔ ٹولز کا انتخاب، پیداواری ایپس اور ٹولز منتخب کریں جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہوں۔ انضمام کے اوزار، یقینی بنائیں کہ آپ کے ٹولز بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ خودکار کام، دہرائے جانے والے کاموں کو سنبھالنے یا کرنے کے لیے آٹومیشن کی خصوصیات کا استعمال کریں۔ اپ ڈیٹ رہنا، نئی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ٹولز کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ تشخیصی ٹولز، باقاعدگی سے اندازہ لگائیں کہ آیا آپ کے ٹولز آپ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں۔ چوتھا سیکشن، ورک لائف بیلنس یعنی زندگی کے معاملات میں توازن۔ آپ کو ہمارے بچپن کے کھیل یاد ہوں گے۔ ہم اس طرح کھیلتے تھے اور توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ اسی اقدام کو کام کی زندگی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ 4.1 حدود طے کریں۔ واضح حدود کا تعین، کام اور ذاتی زندگی کی حدود کی وضاحت آپ کے کام اور زندگی کے توازن کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ مواصلاتی حدود یعنی گفتگو کے موضوعات کی حدود، ساتھیوں اور اہل خانہ تک اپنی حدود سے آگاہ کریں۔ حدود پر قائم رہنا، مستقل طور پر اپنی حدود کا احترام کرنے کا عہد کریں۔ حدود کا جائزہ لینا، باقاعدگی سے اندازہ لگائیں کہ آیا آپ کی حدود کارآمد ہے۔ ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا، اپنے کام اور زندگی کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ 4.2 صحت کو ترجیح دیں۔ ورزش کی شیڈولنگ کریں، باقاعدگی سے ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اچھا کھانا، اپنی صحت کو سہارا دینے کے لیے متوازن غذا کو برقرار رکھیں۔ کافی نیند لینا، یقینی بنائیں کہ آپ ہر رات کافی آرام کرتے ہیں۔ تناؤ کا انتظام، تناؤ کے انتظام کی تکنیکوں کی باقاعدگی سے مشق کریں۔ صحت کی نگرانی، باقاعدگی سے اپنی صحت کی جانچ کریں اور ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ 4.3 ڈیلیگیٹ ٹاسکس، کاموں کے تفویض کرنا۔ کاموں کی شناخت، اس بات کا تعین کریں کہ کون سے کام دوسروں کو سونپے جا سکتے ہیں۔ مندوبین کا انتخاب، تفویض کردہ کاموں کو سنبھالنے کے لیے قابل اعتماد افراد کا انتخاب کریں۔ واضح طور پر بات چیت، واضح ہدایات اور توقعات فراہم کریں۔ نگرانی کی پیشرفت، تفویض کردہ کاموں کی پیشرفت کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ تاثرات فراہم کرنا، کامیاب کام کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے رائے اور تعاون پیش کریں۔ 4.4 وقفے لیں۔ شیڈولنگ وقفے، اپنے کام کے دن میں باقاعدہ وقفوں کی منصوبہ بندی کریں۔ دور ہونا، وقفے کے دوران جسمانی طور پر اپنے کام کی جگہ سے دور رہیں۔ ریچارجنگ، آرام کرنے اور اپنی توانائی کو ریچارج کرنے کے لیے وقفے کا استعمال کریں۔ زیادہ کام سے گریز، اس بات کو یقینی بنائیں کہ وقفے برن آؤٹ یعنی غیر معمولی تکا کو روکیں اور پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھیں۔ فوائد کا جائزہ لینا، اندازہ لگائیں کہ باقاعدہ وقفے آپ کی مجموعی کارکردگی کو کیسے بہتر بناتے ہیں۔ 4.5 شوق کا پیچھا کریں۔
دلچسپیوں کی شناخت اس بات کا تعین کریں کہ آپ کون سے مشاغل اور سرگرمیاں پسند کرتے ہیں۔ شیڈولنگ کا وقت مشاغل کے حصول کے لیے مخصوص اوقات مختص کریں۔ توازن کی سرگرمیاں کام اور تفریحی سرگرمیوں کے درمیان توازن کو یقینی بنائیں۔ نئے مشاغل کی تلاش اپنی دلچسپیوں کو مختلف رکھنے کے لیے نئے مشاغل کی کوشش کریں، دوستوں اور احباب سے اچھی، دلچسپ اور معلوماتی گفتگو کریں۔ فرصت سے لطف اندوز ہونا کام کے دباؤ سے کو کم کرنے کے اور آرام کے لیے مشاغل کا استعمال کریں، ذہنی ورزشیں بھی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ پانچواں سیکشن، مؤثر گفتگو، بات چیت کا انداز، ہر دل عزیز بنانے والی گفتگو۔ 5.1 فعال طور پر سنیں۔ توجہ مرکوز کرنا، خلفشار کے بغیر اسپیکر بولنے والے پر پوری توجہ دیں۔ دلچسپی ظاہر کرنا، جو کہا جا رہا ہے اس میں حقیقی دلچسپی دکھائیں۔ تاثرات فراہم کرنا، افہام و تفہیم اور مشغولیت کو ظاہر کرنے کے لیے تاثرات پیش کریں، احساس دلائیں کہ آپ بولنے والے کی گفتگو کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح کرنے والے نکات، کسی بھی غیر یقینی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے سوالات پوچھیں۔ رکاوٹوں سے بچنا، واضح مواصلت کو یقینی بنانے کے لیے اسپیکر میں مداخلت کرنے سے گریز کریں، یعنی پوری گفتگو سن کر جواب دیں، مداخلت نہ کریں۔ 5.2 صاف بولیں۔ خیالات کو منظم کرنا، بولنے سے پہلے منصوبہ بنائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فون پر گفتگو کے لیے بھی اس پر عمل کریں۔ سادہ زبان کا استعمال، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے صاف اور سیدھی زبان استعمال کریں۔ رفتار کو برقرار رکھنا، سمجھ بوجھ کو یقینی بنانے کے لیے معتدل رفتار سے بات کریں۔ تفہیم کی جانچ کرنا، یقینی بنائیں کہ سننے والا آپ کے پیغام کو سمجھتا ہے۔ ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا، تاثرات اور سیاق و سباق کی بنیاد پر اپنے مواصلاتی انداز کو ایڈجسٹ کریں۔ ہم بہت جلد گفتگو کا سلیقہ جس میں 50 تجاویز ہیں، اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، رب کریم نے چاہا تو۔ 5.3 غیر زبانی اشارے استعمال کریں۔ آنکھ سے رابطہ برقرار رکھنا، مشغولیت اور اعتماد ظاہر کرنے کے لیے آنکھ سے رابطہ کا استعمال کریں۔ اشاروں کا استعمال، پوائنٹس پر زور دینے کے لیے مناسب اشاروں کا استعمال کریں۔ جسمانی اظہار باڈی لینگویج کو بھی دیکھیں، اپنی اور دوسروں کی باڈی لینگویج سے آگاہ رہیں۔ آئینہ دار اشارے، یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مثبت غیر زبانی اشاروں کا عکس دکھائیں، گردن ہلانا، چہرے کے تاثرات دینا وغیرہ وغیرہ۔ اشارے کی تشریح، دوسروں کے غیر زبانی اشاروں کو سمجھیں اور ان کا جواب دیں۔ 5.4 تاثرات فراہم کریں۔ تعمیری ہونا، کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے تعمیری آرا پیش کریں، تجاویز دیں۔ مخصوص ہونا، اپنے تاثرات کی تائید کے لیے مخصوص مثالیں فراہم کریں۔ بروقت ہونا، مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر رائے دیں جب وہ متعلقہ ہوں۔ معاون ہونا، بہتری کے لیے سپورٹ اور تجاویز پیش کریں۔ حوصلہ افزا مکالمہ، تاثرات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دو طرفہ گفتگو کی حوصلہ افزائی کریں۔ 5.5 مواصلاتی انداز کو اپنائیں۔ سامعین کا اندازہ لگانا، اپنے سامعین کی ترجیحات اور ضروریات کو سمجھیں۔ ٹون کو ایڈجسٹ کرنا، سیاق و سباق اور سامعین کے لیے مناسب لہجہ استعمال کریں۔ کچھ لوگ الفاظ تو میٹھے استعمال کرتے ہیں لیکن لہجوں سے وہ تیر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اب کا لہجہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ میڈیم کا انتخاب، اپنے پیغام کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ منتخب کریں، جیسے ای میل، ذاتی طور پر۔ لچکدار ہونا، تاثرات اور حالات کی بنیاد پر اپنے انداز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تاثیر کا جائزہ، اپنے مواصلاتی انداز کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اسے بہتر بنائیں۔ اسے مؤثر بنانے کی کوشش کریں۔ 6 سیکشن، تناؤ کا انتظام، اضطرابی کیفیت کا انتظام۔ 6.1 ذہن سازی کی مشق کریں۔ ذہن سازی کو سمجھنا، ذہن سازی میں مکمل طور پر موجود ہونا شامل ہے۔ فوری فیصلے کے بغیر شریک ہوں۔ شامل کرنے کے طریقے، ذہن سازی کے طریقوں جیسے گہری سانس لینے اور دوسری تراکیب کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ سانس لینے پر توجہ، اپنے دماغ کو پرسکون کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لینے کی تکنیکوں کا استعمال کریں۔ خیالات کا مشاہدہ، اضطراب کو کم کرنے اور وضاحت کو بڑھانے کے لیے اپنے خیالات اور جذبات کو منسلک کیے بغیر دیکھیں۔ متواتر ہونا، تناؤ میں کمی کے طویل مدتی فوائد کو دیکھنے کے لیے باقاعدگی سے ذہن سازی کی مشق کریں۔ 6.2 باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سرگرمیوں کا انتخاب، جسمانی سرگرمیاں منتخب کریں جن سے آپ لطف اندوز ہوں اور باقاعدگی سے ان کا ارتکاب کر سکیں۔ شیڈولنگ ورزش کو اپنے روزانہ ہفتہ وار شیڈول میں شامل کریں۔ اینڈورفنس کا اخراج، سمجھیں کہ ورزش اینڈورفنس جاری کرتی ہے جو موڈ کو بہتر بنانے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ متوازن ورزش، قلبی، طاقت اور لچکدار مشقوں کا توازن برقرار رکھیں۔
ट्रैकिंग की पेशरफ्त, हौसला अफजाई करने और अपने तनाव की सतह में बेहतरी देखने के लिए अपने वर्जिश के मामूलात की निगरानी करें। 6.3 सेहतमंद ताल्लुकात बरकरार रखें। तामीराती राब्ते, दोस्तों, ख़ानदान और साथियों के साथ मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। खिले आम बातचीत, तनाज़ात को हल करने और तनाव को कम करने के लिए खिली और ईमानदाराना बातचीत की मशक करें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और सामने वाले फ़र्द की इज़्ज़त नफ़स का ख्याल रखें। सपोर्ट फराहम करना, दूसरों को मदद की पेशकश करें और ज़रूरत पड़ने पर मदद हासिल करें। हुदूद का तयन, मुतवाज़िन ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए सेहतमंद हुदूद कायम करें। परवरिश बॉन्ड्स, रिश्तों को मजबूत बनाने और जज्बाती तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए प्यारों के साथ मियारी वक्त गुजारें। 6.4 काफ़ी नींद हासिल करें। रूटीन कायम करना, बिस्तर पर जाकर और रोज़ाना एक ही वक्त में जागकर नींद का मुस्तकिल शेड्यूल बनाएं, यानी अपने सोने और जागने के औकात मुकर्रर करें। नींद के लिए मौजू माहौल बनाना, परसुकून नींद को फ़रोग़ देने के लिए यकीनी बनाएं कि आपका बेडरूम अंधेरा, पुरसुकून और खामोश है। स्क्रीन के वक्त को महदूद करना, नींद के मयार को बेहतर बनाने के लिए सोने से कम अज़ कम 1 घंटा पहले स्क्रीनों से परहेज़ करें। आराम की मशक करना, आराम की तकनीकों में मशगूल रहें, जैसे सोने से पहले पढ़ना या गर्म गुस्ल करना। नींद के मयार की निगरानी, बेहतरी के लिए अच्छी नींद के इलाकों, पैटर्न की निशानदेही करने और ज़रूरी एडजस्टमेंट करने के लिए अपनी नींद के पैटर्न को ट्रैक करें। 6.5 मुअस्सिर तरीके से वक्त का नज़म करें। कामों को तरजीह देना, इस बात का तयन करें कि कौन से काम सबसे अहम हैं और पहले उन्हें मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। देखिए, बार बार तरजीहात का जिक्र आ रहा है, यानी उसकी मशक करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल, अपने शेड्यूल को मुनज़्ज़म करने के लिए कैलेंडर्स, प्लानर्स या ऐप्स का इस्तेमाल करें। ताख़ीर से बचना, कामों को छोटे कदमों में तकसीम करें ताकि उन्हें मज़ीद काबिल इंतज़ाम बनाया जा सके और ताख़ीर से बचें। हकीकत पसंदाना अहदाफ का तयन, हौसला अफजाई को बरकरार रखने और तनाव को कम करने के लिए काबिल हुसूल अहदाफ तय करें। जायज़ा पेशरफ्त, ट्रैक पर रहने के लिए अपनी टाइम मैनेजमेंट की हिकमत अमलियों का बाकायदगी से जायज़ा लें और उनको एडजस्ट करें। ये चार्ट तनाव को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकता है और आपको काम और कामों पर कंट्रोल के साथ दिन गुजारने की इजाज़त देता है। कंट्रोल के अमल में 3 कालम होते हैं। तरजीह, 3 अलिफ़ा एक्सटेंशंस के साथ हमारा सादा निज़ाम। अलिफ़ वो काम जो हर सूरत में करने हैं। बे वो काम जो कि आपको करने हैं और इम्कान है कि आप कर लें। जीम वो काम जो मुमकिना वक्त में करने की कोशिश करेंगे। टास्क मैनेजमेंट, यानी करने के कामों के इंतज़ाम को खुशगवार और आसान बनाने के लिए चार्ट डिज़ाइन किया गया है। तफ़वीज़ उमूर, यानी डेलीगेशन, इस शख्स के नाम का मुख़फ़्फ़फ़ जिसको काम सौंपने का मंसूबा है। नताइज की तकमील और दर्जाबंदी, यानी जो काम मुकम्मल हुआ है इसे आप क्या रैंकिंग देंगे। आप 5 या 10 में से कितने नंबर देंगे। तनाव को संभालने के लिए, अब दबाव से बचने के लिए उन कामों को मुतल्लिका ब्लॉक में मुतय्यन कर दें हैं। इस अंदाज से आपका काम और आपका मुहैया वक्त एक टेबल की सूरत में आपके सामने होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कागज़ पर बनाएं। ऐप्स भी हैं, एक्सेल, गूगल और मुतल्लिका दीगर शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नमूना का ब्लॉक टाइम शेड्यूल है। यहाँ अंग्रेज़ी के ए से लेकर के तक टाइम के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 8 ब्लॉक्स में वक्त का दौरानिया 2 घंटे है। सब्ज़ रंग काम से मुताल्लिक सरगर्मियों की निशानदेही करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रद्दोबदल भी कर सकते हैं। 7वां सेक्शन, कायदाना सलाहियतें। 7.1 विजन सीट करें। विजन की तारीफ, मुस्तकबिल के लिए अपने विजन को वाज़े तौर पर बयान करें। अपने नस्ब अलैन की वजाहत करें। अपनी ज़िंदगी के पर्पस को मुतय्यन करें। विजन का इब्लाग, अपनी टीम के साथ अपने विजन का इश्तिराक यानी डिस्कस करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर कोई समझता है और हम आहंग है। मुतासिर कुन अमल, अपनी टीम को विजन के हुसूल के लिए काम करने की तरगीब दें। जायज़ा पेशरफ्त, विजन की तरफ पेशरफ्त का बाकायदगी से जायज़ा लें और ज़रूरी एडजस्टमेंट करें। पुरज़्म रहना, अपने अमाल और फैसलों के ज़रिए विजन से वाबस्तगी का मुज़ाहरा करें। 7.2 मिसाल के तौर पर आगे बढ़ें। दियानतदारी का मुज़ाहरा, अपने तमाम कामों में ईमानदारी और दियानत का मुज़ाहरा करें। ईमानदार हों भी, ईमानदार नज़र भी आएँ और लोगों के साथ मामलात को भी ईमानदारी के साथ करें। मुलाज़मत और मुश्तरका कारोबार में भी वक्त ईमानदारी के साथ दें। काम की अखलाकियात की नुमाइश, अपने किरदार के लिए मजबूत काम की अखलाकियात और लगन का मुज़ाहरा करें। दूसरों के साथ एहतराम से पेश आना, टीम के अरकान के साथ एहतराम और गौर के साथ सलूक करें। एहतिसाब को बरकरार रखना, अपने अमाल और फैसलों के लिए खुद को जवाबदेह रखें। हौसला अफजा फजीलत, आला मेयारात मुरत्तब करें और अपनी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी को फ़रोग़ दें। 7.3 मौसर तरीके से बातचीत करें।
فعال طور پر سننا، ٹیم کے اراکین پر پوری توجہ دیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ ان کے ان پٹ، تجاویز اور مشوروں کی قدر کرتے ہیں۔ واضح ہدایات فراہم کرنا، غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے واضح اور جامع ہدایات دیں۔ آرا پیش کرنا، ٹیم کے اراکین کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے تعمیری تاثرات فراہم کریں۔ اگر تنقید والا معاملہ ہے تو تنہائی میں، اور تعریف کا معاملہ ہے تو سب کے سامنے کریں۔ کھلے مکالمے کی حوصلہ افزائی، ایک ایسے ماحول کو فروغ دیں جہاں ٹیم کے اراکین اپنے خیالات اور خدشات کا اشتراک کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ مواصلاتی انداز کو اپنانا، مختلف ٹیم کے اراکین کی ضروریات کے مطابق اپنے مواصلاتی انداز کو ایڈجسٹ کریں۔ 7.4 ٹیم ورک اور مل کر کام کرنے کا ماحول کر بنائیں۔ ٹرسٹ یا اعتماد کا ماحول، اپنی ٹیم کے اندر اعتماد اور تعاون کا کلچر بنائیں۔ تعاون کی حوصلہ افزائی، مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ٹیم ورک اور تعاون کو فروغ دیں۔ شراکتوں کو تسلیم کرنا، ٹیم کے اراکین کی شراکت کو تسلیم کریں اور ان کا جشن منائیں۔ تنازعات کا حل، ٹیم کے مثبت ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے تنازعات کو فوری طور پر حل کریں اور حل کریں۔ اگر کوئی فرد آپ کے پاس کسی کی شکایت لے کر آتا ہے تو سننے کے بعد عجلت میں قبول کر کے رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ایڈیٹ کریں کہ جن سے شکایت ہے پہلے براہ راست ان سے بات کریں۔ اگر معاملہ اس سے حل نہ ہو اور یہ ممکن نہ ہو تو متعلقہ افراد کو ساتھ بٹھا کر گفتگو کے پروٹوکولز یعنی آداب کو طے کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ معاون ترقی، ٹیم کے ارکان کو اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور بڑھانے کے مواقع فراہم کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سکھا کر اور ایک دوسرے سے سیکھ کر ترقی کریں۔ جیسے یہ پریزنٹیشن اب دیکھ رہے ہیں، اسے گروپ کے ساتھ مل کر وائڈ اسکرین پر دیکھیں اور پھر ڈسکشن کریں اور رہنما کریں۔ اگر ضرورت ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ 7.5 اعتماد کے ساتھ فیصلے کریں۔ معلومات جمع کرنا، اپنے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے متعلقہ معلومات اور ڈیٹا اکٹھا کریں۔ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں۔ جو خبر پہنچائی جائے اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ کیا یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ رب سے دعا کریں کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، مجھ کو اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر۔ اس بات کی بھی دعا کریں کہ وہ آپ کو معاملات اور اشیاء کی حقیقت کا علم ودیت کرے، حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور باطل کو باطل سمجھن ہے اور اس سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختیارات پر غور کرنا، مختلف اختیارات کا جائزہ لیں اور ممکنہ نتائج کا اندازہ لگائیں۔ ان پٹ کی تلاش، باخبر فیصلے کرنے کے لیے ٹیم کے اراکین اور سٹیک ہولڈرز سے معلومات حاصل کریں۔ ڈسکس کریں۔ فیصلوں سے ہونے والے انجام کا اندازہ لگائیں۔ فیصلہ کن ہونا، منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے فوری اور اعتماد کے ساتھ فیصلے کریں۔ نتائج کا جائزہ لینا، اپنے انتخاب کے نتائج کا اندازہ لگائیں اور تجربے سے سیکھیں۔ 8واں سیکشن، کیریئر کی ترقی۔ 8.1 کیریئر کے اہداف طے کریں۔ اہداف کا تعین، واضح طور پر اپنے مختصر مدت اور طویل مدتی کیریئر کے اہداف کا خاکہ بنائیں۔ ایکشن پلان بنانا، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص اقدامات کے ساتھ ایک منصوبہ عمل تیار کریں۔ مواقع کی تلاش، متعلقہ مہارتیں اور تجربہ حاصل کرنے کے مواقع تلاش کریں جو آپ کے مقاصد کے لیے موزوں ہوں۔ ٹریکنگ کی پیشرفت، اپنی پیشرفت کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق اپنے پلان کو ایڈجسٹ کریں۔ متحرک رہنا، اپنے مقاصد کو مری رکھیں اور حوصلہ افزائی کے لیے سنگ میل کا جشن منائیں۔ مقاصد کے تعین کے حوالے سے ان 2 سلائیڈ کے ذریعے خاکہ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ پہلی سلائیڈ ہے، آپ اپنے ذاتی اہداف کو ترتیب دینے کے لیے اس تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ شناخت کرنے کے لیے کالم ہیں کہ آیا اہداف انگریزی کے مخفف شدہ الفاظ کے مجموعے سماٹ کے مطابق ہیں یا نہیں۔ مخصوص یعنی سپسیفک، قابل پیمائش، قابل تشخیص یعنی میزریبل۔ قابل حصول معنی مشکل ہو سکتا ہے لیکن حاصل کرنا ممکن ہے، یعنی اٹین ایبل۔ نصب العین اور مقاصد سے متعلقہ، قابل جائزہ، قابل نظر ثانی اور قابل ری ڈائریکٹ یعنی ریلیونٹ ہیں یا نہیں۔ وقت کا پابند یعنی ٹائم باؤنڈ۔ مقصد اور مقصد کا نصب العین یعنی پرپس لکھنا ہے۔ عمل کے دوران متوقع مسائل کی ایک فہرست پہلے سے تیار کی جانی چاہیے۔ مسائل کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ دیے جانے والے مقصد کے تعین کی تاریخ متعین کریں جس کی تفصیل دی جائے۔ گول سیٹنگ، دوسری سلائیڈ۔ آپ اپنے ذاتی اہداف کو ترتیب دینے کے لیے اس تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہدف کی تاریخ اور متوقع وقت دیا جائے گا۔ ہدف کا تصور جس پر توجہ دی جائے۔ مقصد کا خواب دیکھنا اور آپ اسے اپنے خیالات میں کیسے دیکھتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے فوائد اور اس سے وابستہ خطرات کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ عمل کے مراحل درج ہیں۔ کاموں کی فہرست اور متعلقہ سرگرمیوں کو تیار کرنا اور نوٹ کرنا ضروری ہے۔ وسائل کی نشاندہی کرنا اور ان کا استعمال۔ افراد اور مادی وسائل کا تعین کرنا اور ان کے حصول کا طریقہ۔
8.2 رائے طلب کریں۔ رائے طلب کرنا فعال طور پر سپروائزرز، ساتھیوں اور سرپرستوں سے رائے طلب کریں۔ تنقید کے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، تعمیری تنقید کے لیے کھلے رہیں اور اسے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ تاثرات پر عمل کرنا اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے تاثرات کی بنیاد پر تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ تاثرات فراہم کرنا مسلسل بہتری کا کلچر بنانے کے لیے دوسروں کو تعمیری آرا پیش کریں۔ جائزہ پیش رفت اپنے کیریئر کی ترقی پر تاثرات کے اثرات کا باقاعدگی سے جائزہ لیں۔ 8.3 مؤثر طریقے سے نیٹ ورک تعلقات استوار کرنا اپنے شعبے میں پیشہ ور افراد کے ساتھ تعلقات استوار اور برقرار رکھیں۔ تقریبات میں شرکت، صنعت کی تقریبات، کانفرنسوں اور نیٹ ورکنگ کے مواقع میں شرکت کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال پیشہ ور افراد سے جڑنے اور اپنی مہارت کا اشتراک کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کریں۔ تعاون فراہم کرنا اپنے نیٹ ورک میں دوسروں کو مدد اور تعاون کی پیشکش کریں۔ پیروی کرنا تعلقات کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے باقاعدگی سے رابطوں کی پیروی کریں۔ 8.4 مسلسل سیکھیں سیکھنے کے مواقع کی شناخت، نئی مہارتیں سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے مواقع تلاش کریں۔ کورسز لینا اپنے کیریئر سے متعلقہ کورسز، ورکشاپس اور سیمینارز میں داخلہ لیں۔ رہنمائی کی تلاش ایسے مشیر تلاش کریں جو آپ کے کیریئر کی ترقی کی رہنمائی اور مدد کر سکیں۔ پڑھنا اور تحقیق کرنا پڑھنے اور تحقیق کے ذریعے صنعت کے رجحانات اور پیش رفت سے باخبر رہیں۔ علم کا اطلاق کارکردگی کو بہتر بنانے اور اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اسے اپنے کام پر لاگو کریں۔ 8.5 تبدیلی کو اپنائیں تبدیلی کو قبول کرنا تبدیلی کے لیے ذہن کو قبول کرنے کے تیار رہیں اور اسے ترقی کے ایک موقع کے طور پر دیکھیں۔ باخبر رہنا اپنی صنعت اور تنظیم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں خود کو آگاہ رکھیں۔ لچک پیدا کرنا نئے حالات اور چیلنجوں سے جلدی اپنانے کی صلاحیت پیدا کریں۔ حمایت کی تلاش تبدیلی کے اوقات میں ساتھیوں اور سرپرستوں سے تعاون حاصل کریں۔ اثر کا جائزہ لینا باقاعدگی سے اندازہ لگائیں کہ تبدیلیاں آپ کے کیریئر کو کیسے متاثر کرتی ہیں اور ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ نواں سیکشن مالی انتظام اور معاملات 9.1 بجٹ بنائیں۔ آمدنی کی شناخت تمام ذرائع سے اپنی کل آمدنی کا تعین کریں۔ اخراجات کی فہرست بنائیں، مقررہ اور متغیر اخراجات سمیت اپنے تمام اخراجات کی فہرست بنائیں۔ مقررہ حدود زیادہ خرچ کرنے سے بچنے کے لیے ہر زمرے کے لیے اخراجات کی حدیں مقرر کریں۔ فائد کرنے کی کوشش کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ اخراجات کا سراغ لگانا اپنے بجٹ کے اندر رہنے کے لیے اپنے اخراجات کی باقاعدگی سے نگرانی کریں۔ بجٹ کو ایڈجسٹ کرنا جب آپ کی مالی صورتحال بدل جاتی ہے تو اپنے بجٹ میں ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔ انٹرنیٹ پر بجٹ کی ٹیمپلیٹس اور خاکے موجود ہیں، کئی بغیر قیمت کے میں فراہم کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ 9.2 باقاعدگی سے محفوظ کریں۔ بچت کے اہداف کا تعین مختصر مدت اور طویل مدتی ضروریات کے لیے بچت کے مخصوص اہداف کا تعین کریں۔ خودکار بچت اپنی سرمایہ کاری اور بچت کھاتوں میں خودکار منتقلی ترتیب دیں۔ ٹریکنگ بچت اپنی بچت کی پیشرفت کو باقاعدگی سے مانیٹر کریں۔ اہداف کا جائزہ لینا ضرورت کے مطابق اپنے بچت کے اہداف کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔ نظم و ضبط میں رہنا اپنے بستی منصوبے پر عمل کریں اور غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ 9.3 سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں۔ تحقیق کے اختیارات، ان کے خطرات اور منافع کو سمجھنے کے لیے سرمایہ کاری کے مختلف مواقع پر تحقیق کریں۔ متنوع پورٹ فولیو خطرے کو پھیلانے اور ممکنہ منافع کو بڑھانے کے لیے اپنی سرمایہ کاری کو متنوع بنائیں۔ کہتے ہیں کہ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ مشورہ طلب مالیاتی مشیروں یا ماہرین سے مشورہ لیں۔ سرمایہ کاری کی نگرانی اپنی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں۔ ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی مارکیٹ کے حالات اور ذاتی اہداف کی بنیاد پر اپنی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں۔ 9.4 قرض کا انتظام کریں۔ قرضوں کی فہرست اپنے تمام قرضوں کی فہرست بنائیں بشمول بیلنس، متعلقہ چارجز اور مقررہ تاریخیں۔ ادائیگیوں کو ترجیح دینا پہلے اہم اور بھاری قرضوں کی ادائیگی کو ترجیح دیں۔ ادائیگی کا منصوبہ بنانا اپنے قرضوں کو منظم طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ نئے قرض سے بچنا موجودہ قرض کی ادائیگی کے دوران نیا قرض لینے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ قرض نہ لیا جائے۔ جائزہ پیش رفت باقاعدگی سے اپنی پیش رفت کا جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق اپنے پلان کو ایڈجسٹ کریں۔ 9.5 ریٹائرمنٹ کا منصوبہ اہداف مقرر اپنے ریٹائرمنٹ کے اہداف کا تعین کریں اور طے کریں کہ آپ کو کتنی بچت کرنی ہے۔ جلد شروع کرنا
جلد از جلد ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کے لیے آپشنز پر غور کریں اور ان کا انتخاب کریں۔ باقاعدگی سے تعاون کرنا، اپنے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس میں باقاعدگی سے حصہ ڈالیں۔ منصوبوں کا جائزہ لینا، اپنے ریٹائرمنٹ کے منصوبوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ مشورہ طلب، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مالیاتی مشیروں سے مشورہ لیں کہ آپ کا ریٹائرمنٹ پلان ٹریک پر ہے۔ 10واں سیکشن، جذباتی ذہانت۔ 10.1 خود آگاہی۔ جذبات کی پہچان، اپنے جذبات کو سمجھیں اور پہچانیں۔ محرکات کو سمجھنا، پہچانیں کہ آپ کے جذبات کو کیا چیزیں اور معاملات متحرک کرتے ہیں۔ رد عمل پر غور کرنا، اس بات پر غور کریں کہ آپ کے جذبات آپ کے طرز عمل کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ رد عمل اور صبر کے ساتھ جواب دینے یعنی ری ایکشن اور رسپانڈ کا فرق محسوس کریں۔ رائے طلب کرنا، اپنے جذباتی رد عمل کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے رائے طلب کریں۔ آگاہی کو بہتر بنانا، ذہن سازی اور عکاسی کے ذریعے اپنی خود آگاہی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کریں۔ 10.2 سیلف ریگولیشن۔ جذبات کا انتظام، اپنے جذبات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ پرسکون رہنا، دباؤ میں پرسکون رہنے کے لیے تکنیکوں کی مشق کریں۔ جذباتی رد عمل سے بچنا، جذباتی محرکات کا جواب دینے سے پہلے سوچنے کے لیے وقت نکالیں۔ رد عمل سے پہلے سوچنے کی کوشش کریں کہ اس رد عمل کے اثرات کیا ہوں گے۔ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ صبر کی مشق، دباؤ والے حالات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے صبر پیدا کریں۔ دین نے جو ہدایات دی ہیں اس پر عمل کریں۔ جوابات کا جائزہ لینا، اپنے جذباتی رد عمل پر غور کریں اور بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کریں۔ 10.3 حوصلہ افزائی۔ ذاتی اہداف کا تعین، واضح اور قابل حصول ذاتی اہداف قائم کریں۔ مثبت رہنا، مشکل حالات میں بھی مثبت رویہ رکھیں۔ مقصد تلاش کرنا، شناخت کریں کہ کون سی چیز آپ کو متحرک کرتی ہے اور آپ کی اقدار کے مطابق ہے۔ ثابت قدمی، ناکامیوں اور چیلنجوں کے ذریعے ثابت قدم رہنے کے لیے لچک پیدا کریں۔ کامیابی کا جشن منانا، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنی کامیابیوں کو تسلیم کریں اور خوشی منائیں۔ 10.4 ہمدردی۔ دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کے جذبات اور نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فعال طور پر سننا، بغیر کسی مداخلت کے دوسروں کی بات توجہ سے سنیں۔ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کے احساسات اور تجربات کے لیے ہمدردی اور تشویش کا مظاہرہ کریں۔ کوشش کریں کہ سامنے والے کی صورتحال کو سمجھ اپنے کر آپ کو اس صورتحال میں تصور کر کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ انگریزی کا نو کا ہندسہ ایک طرفے سے 9 نظر آتا ہے مگر دوسرے کو 6 نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی غلط نہیں ہے۔ سپورٹ کی پیشکش، ضرورت مندوں کو مدد اور مدد فراہم کرے۔ تعلقات استوار کرنا، ٹھوس اور بھروسہ مند تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمدردی کا استعمال کرے۔ 10.5 سماجی ہنر۔ مؤثر طریقے سے بات چیت، تمام تر معاملات میں واضح اور مؤثر مواصلت کی مشق کرے۔ تعلقات کی تعمیر، باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے ذریعے دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے۔ تنازعات کا انتظام، تنازعات کو حل کرنے اور حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی مہارت کا استعمال کرے۔ تعاون کرنا، گروپ کی ترتیبات اور امور میں تعاون اور ٹیم ورک کو فروغ دیں۔ نیٹ ورکنگ، اپنے مقاصد کی حمایت کے لیے پیشہ ورانہ اور ذاتی تعلقات کا ایک نیٹ ورک تیار کرے۔ آپ کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے اور وقت دینے پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ آئیے مل کر بڑھیں اور معاشرے کو اس کے احسانات کا قرض واپس کریں۔ ہمارے معاشرے کے ممبروں کو تربیت دیں اور آس معاشرے کے نامعلوم افراد کے اسرار اور چھپی ہوئی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے میں انسان ہیں وہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ ہمیں ان کانوں سے ان مدنیات کا تلاش کر کے اس مارکیٹ میں لانا ہے جہاں ان کی قدر ہو۔ ہمیں ان ہیروں اور جواہرات پر چڑھی ہو مٹی کو صاف کرنا ہے اور چمکانا بھی ہے۔ یہ انسانوں کی تعمیر اور ترقی کا معاملہ ہے۔ ہم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں۔ ہم نے کامیابی کے ساتھ تمام 10 عنوانات کا احاطہ کیا ہے، جن میں سے ہر ایک میں 5 ذیلی عنوانات ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو 5 بلٹ پوائنٹس کے ساتھ اس پریزنٹیشن کی تکمیل کا نشان ہے۔ در حقیقت یہ 10 عنوانات ہیں جو الگ الگ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس اہم پریزنٹیشن کو اپنے پاس محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ لنک کا شریک کریں اور انہیں ٹائم مینجمنٹ کورس گفٹ کریں۔ آئیے سیکھیں اور مل کر آگے بڑھیں اور ترقی کریں، اپنے وقت کو دین، دنیا اور آخرت کی سرمایہ کاری پر لگائیں۔ آپ اس پریزنٹیشن کی بنیاد پر گروپ ڈسکشن یا اندرون خانہ ٹیم ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ وائڈ اسکرین پر اس پریزنٹیشن کو چلا کر ایک سلائیڈ دیکھیں اور افراد کو اپنے تجربات کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے پر یہ آپ کا ایک احسان ہوگا۔ ہماری اس نوعیت کی دیگر پریزنٹیشن سے بھی آپ اپنے ارد گرد کے افراد کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔
یہ یوٹیوب پر موجود ہیں، انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر تلاش کریں اور پلے لسٹ تک رسائی حاصل کریں۔ گوگل پر اردو میں بشیر جمعہ کو تلاش کریں اور کئی ویب سائٹ پر موجود مضامین تلاش کریں۔ انگریزی میں کتابیں ڈیجیٹل اور پیپر بیک کے لیے Amazon پر اور PDF کے لیے payapp.com پر تلاش کریں۔ رب کریم ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمارے اوقات میں برکت دے اور ہمیں نیکی کے کام کرنے اور برائی سے رکنے اور روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے بکھرے ہوئے معاملات کو سیمٹ لے۔ آمین۔